بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله زين النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد كفل القمر لا يمكن الثناء كما قال حقه بعد الهدى بذل قصہ مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیزم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا اس بات پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی یہ عظیم ساعت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین حضرات، ہر کلمہ گو شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ جس ذات کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی پر وہ درود پڑھتا ہے، کبھی تو وہ ایک بار کرم کرے اور ہمیں بھی ان کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن اور ہر کافر مجھ محمد کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہے۔ ہر مومن، ہر کافر مجھ محمد کو دیکھنے کی، میری زیارت کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ اور احباب زینت شان حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ ہر عاشق کے دل کا سکون ہے، اور ہر عاشق جب ان پہ درود پڑھتا ہے، اپنی زبانوں کو نبی پر درود پڑھ کے
ترک کرتا ہے، پھر اس کی یہ تمنا ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ ارمان چلتا ہے کہ مولا کہ ایک بار تو کرم کر دے، اپنے محبوب کا ہمیں بھی دیدار نصیب فرما دے۔ ہر شخص کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ یہ التجا کرتا ہے کہ مولا جس محبوب کو تو نے معراج کے موقع پر، معراج کے شب کو لا کر اپنے سامنے بٹھا کر جیسے تو نے خود دیدار کیا، ایسے ہم محمد کے امتی کو بھی دیدار عطا فرما دے۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث جس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر مومن، ہر کافر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی تمنا رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، کریم آقا علیہ السلام سے کسی صحابی نے سوال کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہمیں یہ بتلائیں تو صحیح کہ اس دنیا میں سب سے بہتر ترین شخص کون ہے؟ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ سب سے اعلیٰ رتبے والا شخص کون ہے؟ اور پھر دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ مجھے پاک پڑھیں، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ۔ توجہ ہے میری بات کی طرف۔ کریم آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ فروز تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نزدیک ترین، سب سے نزدیک ترین کون سا شخص ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا دیدار کیا وہ میرے سب سے قریب ترین شخص ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو آپ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر ہمیں یہ بھی بتلائیے کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا کہ آپ سے بعد میں آنے والے بہتر ہوں گے، آپ سے بعد میں آنے والے بہتر ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ ہم نے تو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو آپ کے ساتھ عمرے کیے ہیں، ہم نے تو آپ کے ساتھ حج کیے ہیں، ہم نے دیگر ورد و وظائف آپ کے ساتھ کیے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، پھر ہمارے بعد آنے والے ہم سے بہتر کیسے ہوں گے؟ پھر ہمارے بعد آنے والے ہم سے بہتر کیسے اور کیوں کر ہوں گے؟ جب صحابہ کرام کا یہ تجسس بڑھتا رہا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ مجھ پر ایمان لائے، میرے کچھ معجزات دیکھے پھر ایمان لائے، آپ نے میرے مرتبے کو دیکھا پھر ایمان لائے، آپ نے میرے چہرے کو دیکھا پھر ایمان لائے، آپ سے بعد میں آنے والے خوش نصیب اس لیے ہوں گے انہیں مجھ محمد کو دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی وہ مجھ میں ایمان لائے، انہیں مجھ محمد کو دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ محمد میں ایمان لائے، اس لیے فرمایا کہ وہ آپ سے بہتر ہوں گے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے کیوں کر بہتر ہوں گے؟ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا، ہم نے رب کو دیکھا نہیں، آپ نے فرما دیا ہم نے مان لیا، ہم نے رب کو ایک مان لیا، بتوں کی پوجا کرتے تھے چھوڑ دی، کیونکہ جب آپ کا چہرہ انور دیکھا اور جب ہم نے آپ کے چہرہ انور کا دیدار کرنے کے بعد اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ محمد کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، آپ جو بھی بات کریں گے وہ
سچی ہوگی، آپ کی ہر بات کی ہم نے تصدیق کر دی ہے، پھر آپ پر ایمان بھی لائے ہیں، پھر بھی ہمارے بعد آنے والے وہ ہم سے کیوں کر بہتر ہوں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ نے مجھے دیکھا اور رب کو مان لائے، رب کو مانا، اور پھر وہ ایسے اشخاص ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، مجھ پر ایمان بھی لائیں گے، رب کو دیکھا نہیں ہوگا، پھر میری باقی کہی ہوئی باتوں کو دیکھیں گے، سنیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، رب پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ آپ سے بہتر ہوں گے، وہ آپ سے بہتر ہوں گے۔ اس لیے ہر امتی کا یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے بھی حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وقتابی سے احتشام حضرت شاہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، خواب میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں، بلکہ رات سونے سے قبل حضور سے یہ دل میں تمنا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آج رات خواب میں زیارت ہو جائے، وہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے عاشق پہ کرم فرمایا، نظر کرم فرمائی، اور رات خواب میں جب دیدار فرمایا، دیدار نصیب ہوا، تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، سنا ہے، علماء سے سنا ہے، مفسرین سے سنا ہے، اور آپ کے فرمان کے مطابق ہم نے یہ سنا ہے، تصدیق بھی کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹی تھی، مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ حسن عطا فرمایا، پھر آپ پر ایسا کوئی واقعہ کیوں رونما نہیں ہوا؟ ایک شعر ہے نا، حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنان، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتیں زنان، نام پہ تیرے سر کٹاتے ہیں میدان عرب، مردانہ عرب، نام پہ تیرے سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ اب یہ دیکھیے، وہ بات ابھی ادھوری ہے، وہ بات مکمل نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کوئی بھی شعر جب کوئی بھی شاعر کو شعر پڑھتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اس کا کوئی جواب یا جواب شکوہ دیتا ہے، لیکن یہ ایسا شعر ہے جس کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایسے جملے پروئے ہیں، ایسے الفاظ کے موتی پروئے ہیں کہ کوئی بھی ان کے لیے کوئی جواب شکوہ نہیں تیار کر سکا۔ کسی نے پوچھا کہ آخر اس شعر میں ایسا لانے کی وجہ کیا ہے، ایسا اس شعر میں حسن کیا ہے جو اس کا کوئی بھی شکوہ نہیں کر سکا؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ادھر عورتیں ہیں، ادھر مرد ہیں، ادھر عورتیں ہیں، حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ادھر حسن ہے، ادھر نام ہے، نام پہ تیرے کٹاتے ہیں، نام پہ تیرے کٹاتے ہیں سر مردانہ میں عرب، ادھر حسن ہے، ادھر نام ہے، حسن کو دیکھا پھر انگلیاں کٹی، ادھر نام ہے، نام پہ تیرے کٹاتے ہیں، نام پہ تیرے کٹاتے ہیں، ادھر کٹی ماضی، ادھر مضارع ہے، یعنی یہ بات صحابہ پہ جا کے ختم نہیں ہوتی، کٹاتے ہیں، یعنی کہ ایک مرتبہ کسی ایک مردان عرب نے اپنا سر کٹا دیا، قیامت تک کٹاتے رہیں گے، حضور کی ناموس پر پہرا دینے والے حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ ابھی کچھ دن قبل کی بات ہے، کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، غازی ممتاز غازی نے اپنا سر حضور کی ناموس کے لیے کٹایا تھا، غازی بن الدین نے اپنا سر حضور کی ناموس کے لیے پیش کیا تھا، غازی عامر چیمہ نے
غازی احمد چیمہ نے حضور کی ناموس کے لیے اپنا سر پیش کیا تھا. یہ وہ لوگ تھے. اس لیے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی ایک مرتبہ کٹی ہے. حسن دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر انگلیاں کٹی ہیں. اور دوسری طرف جو اس شعر کا دوسرا مصرع ہے، نام پہ تیرے کٹاتے ہیں، نام پہ تیرے کٹاتے ہیں. ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، ادھر سر کٹ رہے ہیں. ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، ادھر سر کٹ رہے ہیں. اور ادھر انگلیاں ایک بار کٹی گئی اور ادھر قیامت تک لوگ سر کٹاتے رہیں گے. احباب ذی احتشام، جب حضرت شاہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو یہ سوال پوچھا اور پوچھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کو 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے حسن کو 70,000 پردوں کے پیچھے چھپا کے رکھا ہے. اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو کوئی شخص مجھ محمد کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا. مجھ محمد کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا. کتنا سونا حضور کا چہرہ رب نے بنایا. تو احباب ذی احتشام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہر شخص کی تمنا ہے. ہر شخص کی تمنا ہے کہ کاش مجھے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. اور ہر کلمہ وہ شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا. ہر کلمہ وہ شخص کو حضور کے عاشق کو حضور کا دیدار ہوگا. اب دیدار کہاں ہوگا؟ کچھ ایسے عشاق ہوتے ہیں جن کو خواب کی حالت میں ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر بھی بیداری کی حالت میں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 72 مرتبہ حالت بیداری میں دیدار نصیب ہوا ہے. 72 مرتبہ حالت بیداری میں دیدار نصیب ہوا ہے. اور سیدہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پہ میں کھڑا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، ایک عاشق رسول، ایک عاشق وہاں تشریف لاتے ہیں. وہ آ کر عرض کرتے ہیں، مولانا سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے. وہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ 70 سال گزر چکے ہیں آپ کی مدح کرتے ہوئے، 70 سال ہو چکے ہیں آپ کا حالت خواب میں دیدار کرتا آیا ہوں. یا رسول اللہ ایک مرتبہ کرم کیجئے، ان جاگتی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. حضور کے روضے پہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہے ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور پھر دیدار کیسا ہو؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی دن اسی وقت حضور کے روضہ میں بھی کھڑا تھا جب اپنے عاشق رسول کے اپنے عاشق کے لیے حضور نے اپنا ہاتھ اپنی قبر سے باہر نکالا تو میں نے بھی حضور کے دست مبارک کی زیارت کر لی. جب حضور نے اپنا دست مبارک اپنی قبر انور سے باہر نکالا تو میں نے بھی اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی زیارت کر لی. اور اس کے بعد ہم خواب دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مجلس لگی ہوئی ہے، ہم جائیں رات سوئیں اور پھر خواب کی حالت میں یہی مجلس، یہی آثار نظر آئیں. ہماری خواب جھوٹی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھے خواب میں دیکھیں، ہماری خواب جھوٹی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو خواب کی حالت میں کوئی چیز دے رہا ہوں، کوئی آپ کے ہاتھوں میں کوئی تحفہ تھما رہا ہوں. جب صبح اٹھتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں کو خالی دیکھتے ہیں. لیکن جب کسی کو حضور حالت خواب میں بھی عطا کرے تو وہ اسے اصل میں عطا ہو جاتی ہے. یہ تذکرہ اگر سننا ہے تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سننا. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف لکھ رہے تھے. حالت خواب میں قصیدہ بردہ شریف حضور کی حمد نعت لکھ رہے ہیں. نعت لکھتے لکھتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں.
جب نعت مکمل کر چکے 180 سے زائد اشعار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جب حالت خواب میں لکھ دیے اور لکھنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ بصیری آپ کا یہ کلام سن کر مجھے اتنی مسرت ہوئی ہے تو میں یہ آپ کو یمنی چادر تحفے کے طور پہ عطا کرتا ہوں، انعام کے طور پہ عطا کرتا ہوں۔ جب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے فالج کا مرض تھا، میں فالج کے مرض میں مبتلا تھا، قصیدہ بردہ شریف لکھا، اس لیے اس کا چادر والی نظم، اس لیے اس کا یہ نام قصیدہ بردہ شریف رکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا دست اقدس میں جسم پہ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فالج سے بھی شفا دے دی، اور جب میں صبح بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کاندھے پہ وہ جمنی چادر موجود تھی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جمنی چادر میرے کاندھے پہ موجود تھی۔ اس لیے کہ ہم اگر خواب میں کوئی چیز عطا کریں کسی کو دیں تو وہ جھوٹی ہو سکتی ہے، اگر حضور عطا کرے تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ حقیقت میں اسے عطا کی جاتی ہے۔ اسی کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عاشق حضور کے روضہ انور پہ کھڑے ہیں اور کھڑے جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ضیفک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں، روضے پہ جا کے کھڑے ہو کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان آیا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کا مہمان آیا ہوں، میں آپ کا مہمان بن کے آیا ہوں، اتنے میں آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے عاشق رسول ذرا صبر کرنا، حضور تشریف لا رہے ہیں، ذرا انتظار کرو، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ بس تھوڑی دیر گزری کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں میں روٹی لے کر ایک روٹی لے کر تشریف لائے اور مجھے عطا کی، فرمایا کہ اے مہمان یہ روٹی لے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ عطا کی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی اتنی شدت تھی میں نے فوراً اسی وقت ہی حضور کی مجلس میں کھانا شروع کر دیا، وہ روٹی میں نے اسی مجلس میں کھانا شروع کر دی۔ جب میں روٹی کھا ہی رہا تھا کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی جو حضور کی مجلس میں خواب کی حالت میں نے کھائی تھی وہ تو میں نے کھا لی اور آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی، حضور نے عطا کی اور وہ آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی کے خواب میں آتا ہے، وہ اگر کسی کو کوئی چیز دے تو وہ جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن حضور اگر کسی کو کوئی چیز دے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں اس روایت کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ محمد کو ہی دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ محمد کو ہی دیکھا۔ پھر آگے فرمایا کہ شیطان کبھی میری مثل کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا، شیطان کبھی حضور کا روپ دھار نہیں سکتا، جو بھی دیکھے گا حضور کو ہی دیکھے گا، کوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی مثل نہیں بنا سکتا، مثل بن کر بھی آ کر کسی کے خواب میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پھر مفسرین اکرام نے اس بات کی، اس حدیث مبارک کی کچھ تحقیق کی ہے، اور بعض لوگوں کو جو زیارت ہوئی ہے خواب کی حالت میں ان سے اور ان کی گفتگو سن کر مفسرین اکرام نے اس کی تحقیق کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی شخص کو دیدار ہوتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں ہیں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں آ کر کسی کو زیارت نصیب فرماتے ہیں تو اسے یہ کہتے ہیں کہ انا نبیُّکا، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ سب سے پہلی بات انا نبیُّکا، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے کسی کے خواب میں نہیں آتے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں خلفائے راشدین حضور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری
تیسری چیز یہ بتائی کہ بعض ایسی خواب ہوتی ہیں جن میں حضور کسی نہ کسی کو کوئی چیز عطا کر کے جاتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ محو گفتگو، کچھ کام کی بات کر کے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں نام پہ تیرے مردان عرب، سر کٹاتے ہیں نام پہ تیرے مردان عرب۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔